السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26 نومبر آیا گزر گیا، اور 26 نومبر کے بعد اور اس سے پہلے بھی جو ایک طوفان اٹھا، مطلب میں تو اس کو کہوں گا کہ چائے کی پیالی میں طوفان اٹھانے کی کوشش کی گئی تھی، ورنہ اس میں بھی طوفان نہیں اٹھ سکتا تھا۔ لیکن اس 26 نومبر کے بارے میں آپ تھوڑا سا انالیسس بعد میں کروں گا۔ بعد میں ہم بات کریں گے کہ کہاں سے مفتی حنیف قریشی صاحب شروع ہوئے، کن کے قدموں میں، کن قبروں پہ وہ گئے، اور جا کر کے پھر بعد میں جہلم اکیڈمی آئے، اور پھر واپس جا کر کن کے قدموں میں انہوں نے سر رکھا، سجدے کیے، چوما، پاؤں چومے، قدم بوسی کی۔ کیا آیا ان کی اسلام میں اجازت ہے یا نہیں؟ لیکن چلیں آگے کی طرف چلتے ہیں۔ تھوڑا سا ہوتا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف علاقوں میں کچھ عورتیں ہوتی ہیں کہ جو کہ رشتہ کروانے والی ہوتی ہیں۔ وہ جس گھر میں لڑکی ہوتی ہے اس گھر میں پہلے جاتی ہیں، ان سے بات چیت کرتی ہیں، حال احوال لیتی ہیں، پھر بعد میں ان کو لڑکے کا بتاتی ہیں، پھر لڑکے والوں کو آ کر لڑکی کا بتاتے ہیں، پھر اس طرح رشتہ آگے چلتا ہے۔ اور رشتہ جب ہو جاتا ہے تو ایک دن وہ لڑکا دلہا بن کر آتا ہے اور دلہن کو بیاہ کر کے، لڑکی کو دلہن بنا کر بیاہ کر کے لے جاتا ہے۔ اور جو مائی ہوتی ہے، جو رشتہ کرانے والی ہوتی ہے، وہ اپنے کچھ پیسے کھڑے کر لیتی ہے، ان کو کچھ پیسے مل جاتے ہیں، خرچی پانی، جس طرح روزگار، جیسے میرج بیورو وغیرہ چلتے ہیں، اس طرح ہوتا ہے۔ اب آپ آتے ہیں تھوڑا سا 26 نومبر والے واقعے کو اس ساتھ میں۔ اس 26 نومبر والے واقعے میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری میم بنی ہیں، کہ جس میں اویس ربانی صاحب نے تو ویسے خود بھی کہا، جب وہ دروازے پہ دستک دے رہے تھے مفتی حنیف قریشی صاحب دامت برکاتہ کے، تو انہوں نے کہا دلہا کے پاس آئے ہیں، دلہا صاحب تو وہ دلہا تھے، اور رشتہ کرانے والی مائی جو ہے اویس ربانی تھا۔ اویس ربانی کو حالانکہ انجینئر محمد علی مرزا نے جب انٹرویو دیا تھا اور اس کو بتا دیا تھا کہ بھئی یہ جو رشتے کی شرائط یہ ہیں، اور رشتہ ہم نے مفتی حنیف قریشی سے نہیں کرنا، مفتی حنیف قریشی کے ساتھ ہم بات چیت نہیں کریں گے، ہاں اگر اس کے سر پر اس کے بڑے کا ہاتھ ہوگا تو پھر ہم رشتہ کریں گے، ورنہ ہماری نظر تو بڑے کے اوپر ہے۔ میں ہوں مفتی مجیب الرحمان، اس میں کوئی شک نہیں، میں ہوں بریلویوں کا امام، میں ہوں مفتی تقی عثمانی، اس میں کوئی شک نہیں، دیوبندیوں کا امام، اور یہ ان کی خواہش پہ، مجھے کوئی خواہش نہیں ہے۔ وہ بھی آپ کی فرمائش پر آپ رشتہ لے کر آ رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں۔ اس ٹائم اویس ربانی بڑا جناب یس سر یس، بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اگر آپ ان کا وہ انٹرویو دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں، اور اکثر حضرات کا کوئی 80% لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مناظر سے لائف حرارت تیار کرتے ہیں، تو میں نے یہ بات ان سے پوچھ لی ہے۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ فائنل کھیلنا چاہتا ہوں، آپ پیچھے مثال بھی دے دی ہے، تو مفتی مجیب الرحمان اگر یہ میرا پیغام سن رہے ہو تو پھر کیا چیز ہے؟ میں اور ہم سب آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ نمائندگی فرمائیں، اور بڑا نام لیا مفتی تقی عثمانی صاحب، یعنی کیا چیز ہے؟ یا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات میں کوئی دم خم نہیں ہے، جو کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ویوز اس بات کا، اس کی شواہد نہیں دے رہے، یعنی ویوز سے مراد لوگ جس تعداد میں سن رہے ہیں یہاں پر اور وہاں پر اور سب جگہ پر ہندوستان میں، تو پھر کیا چیز ہے جو آپ گفتگو نہیں کر رہے؟ اس کا جواب آپ ضرور دیجیے گا۔ لیکن اس کے بعد جب رشتہ نامنظور ہو گیا، رشتہ ہوا ہی نہیں، ختم ہوتا کیا، تو نامنظور ہو گیا۔ اس کے بعد اب آپ خود اپنے سوسائٹی میں اگر کسی جگہ پر کسی کی گھر آپ رشتہ بھیجیں لڑکی کے لیے، اور وہ اگر آپ کو منع کر دیں، اس کے 4-6 دن بعد آپ شادی کی تاریخ طے کر دیں یک طرفہ طور پر، اور پورے علاقے میں ڈھنڈورچی بھیج دیں، منادی کرا دیں کہ جناب 26 نومبر کو تو ہمارے جناب شادی ہے فلانی لڑکی کے ساتھ، اور اس کے گھر کے دروازے پر پہنچ جائیں، اور وہ گھر والا اس شرافت کا مظاہرہ کرے، وہ کہے بھئی آپ مہمان کی حیثیت سے آئے ہیں تو آپ اندر آ جائیں، لیکن اگر آپ رشتہ لے کر آئے ہیں، دلہا بن کر آئے ہیں، تو پھر اجازت نہیں ہے۔ یہ اگر کہے تو یہ تو بڑی بات ہے، اور یہاں پر یہی ہوا اکیڈمی میں۔ علی نے کہا بھی آپ اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں سنڈے کا لیکچر؟ میں خود بھی گیا ہوں، میں نے بھی اٹینڈ کیا، تو آپ آئیں جی، بسم اللہ، سوال کرنا چاہتے ہیں سوال بھی لکھ کر بھیجیں، لیکن یہ جو آپ دلہا بن کر آ رہے ہیں نا، جو پیچ اکھاڑنے کے چکر میں، یہ نہیں۔ تو بہرحال جناب ایسے لڑکوں کو، ایسے رشتے کرانے والوں کو، ایسے لوگوں کو جو اس طرح جا کر کے دوسروں کی عزتوں سے کھیلیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم کہتے ہیں لچا، ان کو ہم کہتے ہیں لفنگا، ان کو ہم کہتے ہیں بدماش، کہ جو دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اپنے الفاظ کا پاس نہیں رکھتے۔ کیا لوگوں کے در پہ کیا سنت یہی ہے کہ لوگوں کے گھروں پر جائیں اور اس طریقے سے مظاہرے کریں؟ میں تو یہ کہوں گا بدماشی ہے۔ اور کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ علی بھائی کے اسٹوڈنٹس کے علی بھائی جواب دیں، تو علی بھائی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے یار،
ان چیزوں کو چھوٹے چھوٹے چمچے خرچوں کو جواب دینا. وہ اویس ربانی گلے میں جناب وہ ہار ڈالا ہوا تھا, وہ رومال پہنا ہوا تھا, کہنے لگا میں نے تو فلسطین کا مظاہرہ کرنا تھا, اب میں آیا ہوں اس قصے کو ختم کر کے, اب ہم فلسطین کے لیے بات کریں گے. لیکن وہ دن اور آج کا دن 26 نومبر, آج کیا تاریخ ہو گئی ہے 30 نومبر, میں نے تو اویس ربانی کو ایک بھی فلسطین کی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. روزانہ اس کا کوئی بیان آتا ہے تو یہ 26 نومبر کے حوالے سے. مری میں گھوم رہا پھر رہا ہے تو وہاں پر بھی کشمیر, پتہ نہیں کشمیر کے علاقوں میں, تو وہ بھی پھر اسی کو لے کر. بھائی تم جا کر پھر فلسطین کی بات کرو نا, بقول تمہارے یہ قصہ ختم ہو گیا تو پھر اس کی بات کرو. اب آتے ہیں اس کے پہلے حصے کی طرف کہ مفتی حنیف قریشی صاحب دامت برکاتہ بہت ہی قابل احترام شخصیت ہیں, علم والی شخصیت ہیں, لیکن جذبات میں وہ بہہ جاتے ہیں کبھی کبھار. اور پہلے کچھ عرصے پہلے تک تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی جناب کوئی مناظرہ نہیں ہونا چاہیے, مناظرے کے TOR ہونے چاہیے, اس طریقے سے وہ بھی بتاتے ہیں. اور پھر مولانا ناصر مدنی صاحب دامت برکاتہ انہوں نے بھی ویڈیو ریکارڈ کرائی, اور دوسرے علماء نے بھی ویڈیوز ریکارڈ کرائیں کہ بھئی مناظرے اس طرح نہیں ہوتے جس طرح آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ آپ لوگ مناظرے کے لیے نہیں جا رہے, آپ پہ چکھیڑنے کے لیے جا رہے ہیں, آپ بدماشی کرنے کے لیے جا رہے تھے, اور وہی آپ نے کیا. اور جس حساب سے مفتی صاحب گھر سے نکلے, مفتی صاحب کے پیر ہیں کہیں جا کر کے ایبٹ آباد میں, اور مفتی صاحب چلے گئے پیر آف گولوڑا شریف یا کہیں ایسے گئے, ان سے کہا کہ جناب حضرت میں جا رہا ہوں ایک بہت بڑا جہاد کرنے کے لیے, آپ کی دعا چاہیے. اور اس کے بعد وہاں پر جا کر قبر پہ سجدے کیے. حضور جیلم جا رہے ہیں مناظرے کے لیے مرزا محمد علی کے ساتھ, دعا بھی فرمائیں اور اجازت بھی اور پھر حالانکہ سنت تو یہ ہے آپ کہیں کسی نیک کام کے لیے جا رہے ہیں, کچھ صدقہ دیں اور 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور دعا مانگیں اور پھر جائیں, اور دعا بھی منگوائیں کسی سے, جیسے بزرگوں کے پاس آپ پیر صاحب کے پاس گئے. لیکن حضرت تو وہاں پر گئے, پھر وہاں پر جا کر انہوں نے بھنڈ خرابہ ڈالا جہلم اکیڈمی میں, باہر کھڑے رہے کہ ہم آ گئے ہیں یہ کرنے کے لیے. اب بھائی طریقہ کار پروٹوکول کو فالو کریں. اور اس کے بعد واپس آ کر کے انہوں نے پھر پیر صاحب کے قدموں میں بیٹھ جانا تو ادب عزت و احترام کی بات ہے, لیکن ان کے قدموں میں سجدہ کیا, ان کے قدموں کو چوما. اس پر اب یہ تو آپ کو یاد ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی ممانعت کی ہے کہ قدموں کو چومنا, سجدہ کرنا. یہودیوں کا ایک وفد آیا تھا, ایک حدیث ہے کہ جس میں وہ آئے اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوما اور چھوا. آپ تو مسلمان ہیں, آپ تو یہودی نہیں ہیں, یار آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اور فرض کریں کہ اگر آپ مناظرہ آپ جیت گئے ہیں, بقول جیسے آپ کے اویس ربانی کے, اور آپ کے مناظرہ جیت گئے جناب, آپ فاتح جہلم بن گئے, تو اب کیا ہوگا؟ کیا قبروں پہ سجدہ کرنا جائز؟ کیا درگاہوں سے, پیروں سے, جو مردہ لوگ ہیں ان سے مانگنا جائز؟ کیا جناب جو چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ کہنا اب یہ جائز ہو گیا؟ اب اگر یہ جائز ہو گیا تو بتائیں کہ بھئی یہ چیزیں جائز ہیں. ہم تو مناظرہ اسی چیز پہ تو کرنے گئے تھے, آپ لوگ انہی عقائد پہ تو مناظرہ کرنے گئے تھے. او بھائی اسلام کو فروغ دیں, کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو آپ فروغ دیں. یہ چیزیں جھوٹی چیزیں جس کے پیچھے آپ نے عوام کو لگایا اور عوام کو آپس میں لڑا رہے ہیں, ان چیزوں سے آپ اجتناب کریں. علی جو کہتا ہے علمی کتابی بنے, وہ اسی کے لیے کہتا ہے علمی کتابی. لیکن ہاں آپ بھی علمی کتابی ہیں, لیکن آپ کی کتابیں وہ ہیں ان بزرگوں کی ہیں جن کو آپ سجدے کر رہے ہیں. علمی کتابی کتاب اللہ کی کتاب قرآن ہدی للناس ہے, وہ جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لا ریب فیہ, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور حدیث کی کتابیں ہیں, بخاری شریف ہے, مسلم شریف ہے, اور دوسری صحیح ستہ کی کتابیں, وہ ہیں ہمارے لیے ہدایت. ان کتابوں کو آپ پڑھیں اور ان کے مطابق چلیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ فلانے بابے نے یہ کہا تو فلانے بزرگ نے کہا فلانے, کہ میں ان چیزوں سے آپ اجتناب کریں. عوام کو آپ چاہتے ہیں کہ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو, تو ایسی منافرت والی چیزیں اور دوغلے پن والی چیزیں اور منافقانہ چیزوں سے پرہیز کریں. اور اویس ربانی صاحب کو میں کہوں گا کہ اویس بھائی آپ جو ہے دین کی خدمت کرنا چاہیں, آپ فلسطین کے کاز کے لیے آواز بلند کریں, جس کا آپ نے گلے میں رومال ڈالا ہوا تھا اور آپ گئے تھے, آپ اس کی بات کریں. آپ اپنی ریٹنگ کے چکر میں, اصل میں آپ کا گیم مسئلہ یہی ہے کہ ریٹنگ کا چکر ہے, اس کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں, اور اسی وجہ سے انجینئر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ انجینئر کو کچھ کہہ کر کے آپ پوری دنیا کو پتہ ہے
کہ آپ کی حقیقت کیا ہے. تو اس چیز سے اجتناب کریں, پیار محبت کو فروغ دیں. جیسے آپ علی بھائی کے پاس گئے تھے, آپ نے انٹرویو کیا, کتنے پیار محبت سے بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے ان سے سوال کیے, انہوں نے آپ کے سوالات کے جواب دیے. اسی طریقے سے کریں. باقی اگر آپ نے مناظرے کرنے ہیں اور مناظرے کرنے کا شوق ہے تو آپ بتا دیں اور مناظرہ کر لیتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ پہلے ان شرائط کو پورا کر لیں کہ جو کہ علی نے دلہن نے لگائی ہیں, کہ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ دلہا بن کر آنا چاہتے ہیں تو دلہن کی وہ شرائط آپ پوری کر لیں. تو پھر نکاح میں ہم کہیں گے علی بھائی کو چلیں جناب آپ کر لیتے ہیں نکاح بھی, چھوارے بھی کھا لیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.